زیادہ مشہور ہے لوگوں میں وضو ٹوٹنے کے حوالے سے کہ اگر خنزیر کا نام لے لیا جائے تو کہتے او ہو تمہارا تو وضو ٹوٹ گیا، اور بہت اس کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو کیا یہ بات درست عوام میں مشہور ہے؟ خنزیر نجس العین ہے، مگر اس کی نجاست سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کا اگر نام لیا جائے تو جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر خنزیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. جہاں خنزیر کی حرمت بیان کی تو ان مقامات پر جو ہے خنزیر کا لفظ استعمال فرمایا. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں، دوسرے مقام پر جو ہے سورہ مائدہ، اور ایک اور مقام سورہ انعام میں، اور چوتھی جگہ سورہ نحل میں. تو قرآن پاک میں 4 مقامات پر خنزیر کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے لفظ خنزیر استعمال فرمایا. تو اگرچہ خنزیر نجس العین ہے، مگر اس کی نجاست سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے اس کا نام لیا تو جو ہے اس کا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ایسا ہو پھر تو تلاوت جو کرنے والا ہے، جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ 4 مقامات پر ہے قرآن کے اندر، قرآن کی تلاوت نماز میں ہے. اب وہی جہاں پر خنزیر کی حرمت کا بیان ہے نماز کے اندر اس نے اگر تلاوت کر لی تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. اگرچہ اس کی نجاست نجس العین ہے. سید اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر جزو بدن ایسا ناپاک ہے کہ اصلاً طہارت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. صحیح. مراد اس سے یہ نہیں کہ اگر زبان سے ہم نے اس کا نام لیا تو ہماری زبان ناپاک ہو جائے گی یا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بات غلط مشہور ہے. اگرچہ کہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے، اس کا بھی کسی طرح بھی اس سے انتفاع ہم نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں غلط فہمی تھی تو امید ہے کہ دور ہو گئی ہوگی. اگرچہ کہ نجس العین ہے لیکن اس کا نام لینے سے وضو پر کچھ اثر نہیں ہوتا.